اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندر میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلا دینا، ہواؤں کا رخ بدلنا، تابع فرمان بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ادھر ادھر پھیرنا عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں کا مطلب یہ ہے کہ اس رب کی ربوبیت اور اس کی توحید پر ایک دلیل تو یہ آسمان ہے جس کی بلندی، لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے پھرنے والے اور روشن ستارے تم دیکھ رہے ہو۔ پھر زمین کی پیدائش جو کیسفل چیز ہے جو تمہارے قدموں تلے بچھی ہوئی ہے، جس میں بلند بلند چوٹیوں کے سر برفلک پہاڑ ہیں، جس میں موجیں مارنے والے بے پایاں سمندر ہیں، جس میں انواع اقسام کے خوش رنگ بیل بوٹے ہیں، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہے، جس پر تم رہتے سہتے ہو اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکان بنا کر بستے ہو اور جس سے صد طرح کا نفع اٹھاتے ہو۔ پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پر سبقت کرے نہ یہ اس پر، ہر ایک اپنے صحیح اندازے سے آئے اور جائے، کبھی دن بڑھے کبھی راتیں، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے۔ پھر کشتیوں کو دیکھو جو خود تمہیں اور تمہارے مال اور اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے، جن کے ذریعے مختلف ممالک سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہو، یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے رحمت کاملہ سے بارش برسانا، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، ہر طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کی چھوٹے بڑے کار آمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کے لیے روزی پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، ہواؤں کو پرواہ بچوا چلنا، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کم کبھی زیادہ، بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کرنا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ برسانا وغیرہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جن سے عقل مند اپنے اللہ کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ آسمان زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور تیرا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ آپ نے فرمایا یہ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں،
پختہ وعدہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو۔ آپ کانپ اٹھے اور عرض کرنے لگے کہ نہیں اے اللہ، تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا۔ کیا عجب کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے گا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو کیا یہ نشانیاں کچھ کم ہیں؟ ایک اور نشان نزول میں مروی ہے کہ جب آیت اتری تو مشرکین کہنے لگے کہ ایک اللہ تمام جہان کا بندوبست کیسے کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ کا اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ بعض میں ہے کہ اللہ کا ایک ہونا سن کر لوگوں نے دلیل طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نشان ہائے قدرت ان پر ظاہر کیے گئے۔ صدق اللہ